ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پیروں میں گھنگرو باندھے وہ ہر سر پہ اپنے بدن کو ہلاتے ہوئے بہترین رقص پیش کر رہی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اپنا دل ہار بیٹھتا، اس قدر سے شاید ہی کسی نے کوئی رقص دیکھا ہو۔ لیکن میری آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ میں اپنا قدم پیچھے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ رقص کرتی میرے قریب آ رہی تھی، میں پیچھے کی جانب جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دو آنکھیں مجھے نگل لیں گی اور میں جل کر یہیں خاکسار ہو جاؤں گی۔ اس کے گھنگروں کا شور ماحول کو خوابناک بنا رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے کروٹ بدلی تو زمین پر گرنے کے سبب میری آنکھ کھل چکی تھی۔ شکر تھا کہ یہ صرف خواب، حقیقت شاید میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرا نام رقیہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی 7ویں بیٹی۔ جہاں پہلے سے 6 بیٹیوں کا ڈھیر لگا ہو، وہاں 7ویں بیٹی کو بوجھ کے علاوہ کیا سمجھا جا سکتا ہے۔ میرے ابا مزدور تھے، جبکہ میری ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے ابا کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہمارا 1 کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا، جس کی چھت بھی اب اللہ کے حوالے ہی تھی۔ 2-3 جگہ سے پانی ٹپکتا تھا۔ سب نے کہہ دیا تھا کہ یہ مکان جلد ہی گر جائے گا، لیکن اتنی آمدن ہوتی تو نیا مکان بنایا جا سکتا، یا اس مکان کو چھوڑ کر کسی اور مکان میں جایا جا سکتا۔ یہ مکان تو دادا پردادا کے زمانے سے ہمارے پاس۔ یہ کس نے خریدا اس کا علم تو ابا کو بھی نہ تھا، لیکن اب وہ انہی کے نام تھا۔ اتنا ہی کافی تھا۔ اس غربت کے دور میں ایک مکان مل جائے تو وہ بھی غنیمت ہے۔ میری بڑی بہن کی پیدائش پہ ابا بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے 2 بیٹیوں کی پیدائش پر صبر شکر کیا، لیکن زیادہ دیر یہ شکر اور صبر نہیں رہا۔ جب اماں تیسری بار امید سے ہوئیں تو ان پہ بھاری ذمہ داریاں تھیں۔ اماں کو گھر کے بھی سارے کام کرنے پڑتے تھے، اوپر سے مہنگائی نے کمر توڑ رکھی تھی کہ اچھی خوراک بھی نصیب نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے ان کی دن بدن حالت گرتی جا رہی تھی۔ لیکن اس بار کراماتی بابا کے تعویذ کی وجہ سے ابا اور دادی کو تو پوری امید تھی کہ لڑکا ہی ہوگا۔ پہلی 2 لڑکیاں کافی تھیں، اب مزید لڑکیوں کی گنجائش نہ تھی۔ آخر لڑکی ایک بہت بڑا بوجھ ہوتی ہے۔ اس کی شادی کرانا، اس کو اگلے گھر رخصت کرنا بھی ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میرے ابا اس بھاری ذمہ داری سے چھٹکارا پانے کے لیے بیٹے کی خواہش رکھتے تھے۔ لیکن اس بار بھی اماں کو مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو تب کسی کراماتی بابا کی کہاں چلتی ہے، اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ بابا ہی نقلی تھا۔ تیسری بیٹی کی کلکاریاں گونجی۔ نرگس بیگم، جو کہنے کو تو ہماری دادی تھی، لیکن کہیں سے بھی ان کا رویہ نرم نہ تھا۔ وقت نے پہیہ گھمایا، گھر کے حالات مزید تنگ ہوتے گئے، کیونکہ جیسے جیسے کھانے والے افراد بڑھ رہے تھے، آمدن تو وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اب باقی نوکری بھی اتنے ہی پیسے لا رہی تھی، جس سے گھر کا خرچ بمشکل ہی پورا ہوتا تھا۔ اگر اماں ہاتھ نہ بٹاتی تو نہ جانے کتنے لوگوں کا قرضہ ابا کے سر پر ہوتا۔ ان کے گھر کے کاموں میں بھی تھوڑی چھوٹ نہ دی جاتی تھی۔ اس سارے وقت میں میری پھپھو بھی ایک زہریلے ناک کی طرح ہمیں ڈسنے سے باز نہ آئی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ دونوں میاں بیوی کما رہے ہیں تو ضرور انہوں نے سونے کا درخت خرید رکھا ہوگا کہ جب چاہا درخت کو جھاڑا اور پتوں کی جگہ پیسے لگنے لگے۔ یہی خوش فہمی ہمیں جینے نہ دیتی تھی۔ آدھی آمدن تو ابا ہمارے اوپر لگانے کے بجائے انہیں دے آتے تھے۔ یہی سمجھ کر وہ آئے دن ابا سے نئی نئی فرمائشیں کرنے لگتی تھیں، اور دادی ابا کو بہلا پھسلا کر وہ ساری فرمائشیں پوری کروا دیا کرتی تھیں۔ اور وہ کہنے کو تو ہماری پھپھو تھیں، لیکن ابا کو بیوقوف بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ انہوں نے شکار کو جال میں پھنسانے کے لیے نیا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ کہتی ہیں، ہمارے تو بیٹے ہیں، لیکن میں اپنے بھائی کا بوجھ بانٹنے کے لیے ابھی سے ان کی دونوں بیٹیاں مانگ لیتی ہوں۔ دادی تو ایسے نہال ہوئیں بغیر یہ جانے کہ میری بہن کی زندگی کا فیصلہ وہ یوں کر رہی ہیں۔ ابا ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے پورا کر دیا کرتے تھے۔ پہلے پہل تو وہ اماں کی تھوڑی بہت طرفداری کر ہی لیتے تھے، لیکن جب سے 3 بیٹیوں کی قطار باندھی گئی تھی تب سے وہ اماں سے بدگمان سے رہنے لگے تھے۔ اماں کے خاندان نہایت غریب تھا، اسی لیے وہاں کوئی بھی ایسا بندہ نہ تھا جو یوں باتیں بنا کر ابا کو قائل کر سکتا۔ وہاں تو خود غربت ٹپک رہی تھی، اسی لیے اماں کو اپنے مائکے کا کوئی سہارا نہ تھا۔ انہیں یہ جنگ اکیلی ہی لڑنی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ دادی اور ابا کو راضی کر لیں، ورنہ وہ اپنی 3 بیٹیوں کو لے کر کہاں جائیں گی؟ مائکے کے دروازے تو ویسے ہی ان کے لیے بند تھے۔ اگر سسرال والوں نے بھی نکال لیا تو وہ کہاں جائیں گی؟ زیادہ سے زیادہ کام کرتی تھی تاکہ تگڑی رقم دادی اور پھپھو کے ہاتھ میں رکھ سکیں، اور
ان کے دل میں جگہ بنا سکیں، لیکن ان کی جان کی کوئی بخشش نہیں ہوتی تھی۔ کوئی تھوڑا بہت کھانے میں نمک تیز ہو جائے یا کوئی کام وقت پر نہ ہو تو وہ سر پر گھر اٹھا لیتی تھی، اور اماں بھی چپ کر کے آنسو پیتی سارا کام خاموشی سے کر دیتی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھائی تھی۔ مایوسی پھر بڑھتی چلی گئی، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں، یوں ایک لمبی قطار باندھ دی گئی۔ ہر بار یہی امید ہوتی کہ اب کی بار بیٹا ہوگا، اور اماں ہر بار کبھی منت مانگتی تو کبھی پیروں فقیروں کے پاس جاتی تھی۔ اب بات تو بیٹیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ان کی ساری ضروریات اماں خود اپنے پیسوں سے پوری کرتی تھی۔ ان کی اتنی آمدن نہ تھی کہ وہ دوسری شادی کا منصوبہ باندھ سکتے۔ دادی کہتی ہیں کہ مرد تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان میں تھوڑی غیرت باقی تھی، اسی وجہ سے وہ لڑ جھگڑ کر اسی چھت کے نیچے رہ رہے تھے، اور اب اس ایک کمرے میں مزید لوگوں کا اضافہ ہو گیا۔ میری بڑی بہنیں تو یہ لڑائی جھگڑا چھوٹے ہوتے وقت سے دیکھتی آ رہی تھیں۔ اب انہیں یہ بہت معمول لگنے لگا تھا۔ محلے میں بھی یہ عام ہو گیا تھا کہ جب اس گھر سے برتن ٹوٹنے یا چیخنے پکارنے کی آواز آئے تو ضرور ان کے گھر میں لڑائی ہی ہو رہی ہوگی۔ اماں ہر وقت اپنی قسمت کو کوستی روتی رہتی تھی۔ آخر کب تک وہ صبر کرتی؟ پھر آخرکار 7ویں بار ڈاکٹر نے کوئی رپورٹ کروائی۔ اس وقت جدید دور آیا تھا، پتہ چلا اس بار 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے۔ اماں کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ آخرکار شادی کے 14 سال کے بعد یہ خبر سننے کو مل ہی گئی تھی۔ یہ 14 سال 1400 سال کے برابر لگے تھے، جس میں اماں کی ساری خوبصورتی ایک بوڑھی ماں میں ڈھل گئی تھی۔ وہ صرف اپنے بچوں کا سوچتی ہے، اپنی صحت کی پرواہ بھی نہیں کرتی۔ لیکن اس بار ابا خاص خوش تھے، کیونکہ سائنسی رپورٹ نے اس بار اس بات پر مہر لگا دی تھی کہ ان کی مراد جلدی ہی بر آنے والی ہے۔ انہوں نے گھر آ کر پہلی بار سختی سے سب کو کہا تھا کہ اب اماں کوئی کام نہیں کریں گی، لیکن یہ ساری سختی میری بہنوں پر ہی آئی تھی۔ وہ ابھی مشکل سے 10 سال کی تھیں، چولہا تک تو جلانا نہیں آتا تھا، لیکن اب کی بار ابا نے انہیں سخت نصیحت کی تھی کہ وہ گھر کے سارے کام کریں گے اور اماں بیٹھ کر آرام کریں گی۔ لیکن یہ ماں کیسے برداشت کر لیتی؟ 9 مہینے کیسے گزرے یہ تو گھر والوں کو ہی علم تھا، لیکن ایک بڑی قیامت ٹوٹنے والی تھی، ایک بڑی آزمائش آنے والی تھی، اور اس آزمائش نے سب کچھ بہا کر لے جانا تھا۔ پھر وہ دن بھی آئے کہ پیدائش تو 2 لوگوں کی ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، لیکن اللہ نے زندگی صرف ایک کو عطا کی۔ گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا، گھر میں سبھی لوگ سوگ منا رہے تھے۔ میرے رونے کی آواز سب کو بری لگ رہی تھی۔ میری بہنیں بھی اپنے بھائی کے جانے کا غم منا رہی تھی، لیکن میری پیدائش پہ ان کو رحم آ رہا تھا۔ جو سلوک اب تک ان کے ساتھ رکھا گیا وہی سلوک میرا ہونے والا تھا، یا شاید اس سے بھی زیادہ برا۔ دادی تو ایسا سینہ پیٹ رہی تھی، اور پھپھو نے تو رو رو کر گھر میں وہ کوہرام مچایا جیسے ان کی کوکھ اچڑ گئی ہو۔ کہتی ہیں اب تو دوبارہ ماں بھی نہیں بن سکتی۔ میری طرف اشارہ کرتی بولی یہ ناگ میرے بھتیجے کو کھا گئی۔ 2 ماہ تک میری ماں ایسے خاموش ہو گئی جیسے کوما میں چلی گئی ہیں۔ گھر کا یا گھر کے کاموں کا کوئی ہوش نہ تھا۔ غربت بار بار دستک دے رہی تھی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، فاقے ہونے لگے تھے۔ ابا کی تنخواہ تو آتے جاتے گزر جاتی تھی۔ محلے کی عورتیں آتی، لیکن جب کپڑے سلائی ہی نہ ہونے لگے تو انہوں نے دوسری دکانوں کا رخ کر لیا۔ ابا نے پیار محبت اور غصے سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، اماں مزید کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ حالات سے سمجھوتا کرنے کے بجائے انہوں نے اس کا ذمہ دار مجھے سمجھا تھا۔ ابا تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میری بہنوں کو کہتے کہ اس کو یہاں سے دور لے جاؤ۔ وہ بیچاریاں مجھے کمرے میں ہی بند رکھتی تھیں، کیونکہ ابا یا اماں سے کوئی دیکھ لیتا تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا۔ میری اماں شروع سے ہی ایسی نہ تھی، لیکن اب انہیں یوں لگنے لگا تھا کہ ان کے بیٹے کی موت کی ذمہ دار میں ہوں۔ ان کی کوکھ میں میں نے ہی ان کے بیٹے کو ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے وہ جب مجھے دیکھتی منحوس قاتل کے دانے دیتی رہتی۔ چھوٹے ہوتے تو مجھے ان باتوں کی سمجھ نہ تھی۔ میری بڑی بہن مجھے کہہ دیتی کہ منحوس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ جب میں پوچھتی اماں مجھے پیار کیوں نہیں کرتی تو بہن ہنس کر کہہ دیتی کہ وہ بیمار ہے نا، اسی لیے۔ ویسے بھی انہیں پتا ہے کہ ان کی بیٹی تو عقل مند ہے۔ میں مسکرا دیتی تھی۔ ابا مجھ پر 1 روپیہ خرچ نہ کرتے۔ بہنوں کے پرانے کپڑے ملتے تھے، کھانا بھی میں سب کے بعد ہی کھاتی تھی۔ پھپھو تو جب آتی مجھے مار دیتی تھی۔ محلے میں بھی بچیاں مجھے دیکھ کر ہنستی تھیں، لیکن مجھے سب کی سمجھ نہ آتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے سمجھ آنے لگی زندگی مزید تنگ ہوتی گئی۔ میرے چہرے کہیں کھو گئے تھے۔ میری بہنیں بہت کوشش کرتی تھیں کہ میری ہنسی واپس لے آئیں۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن میں کیا کرتی؟ جس نے سمجھ لیا تھا کہ میں ایک
अनचाहा वजूद हूँ। मैं घर आकर बहुत रोई थी। क्या मैंने वाकई अपने भाई को मारा था? मेरी अम्मा कहती हैं उसकी जगह तू मर जाती। तेरी वजह से मैं कभी बेटे की माँ नहीं बन सकूंगी। तू क्यों जिंदा रह गई? मेरी माँ मुझसे नफरत करती थी। मेरा बाप मुझे देखकर गुस्से से भड़क उठता था। दादी ने तो मारने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों बार बच गई। मेरी बहनें खासी सख्ती आ गई थी। मैं इलाके की सरकारी स्कूल में जाती थी और मेरी अम्मा ने बाकी सब बहनों को प्राइवेट स्कूल में डाल रखा था। जब मेरी बारी में उन्होंने अब्बा और अम्मा से सिफारिश करना चाही। अम्मा तो मुंह मोड़ चुकी थी और अब्बा ने कहा कि भला इस मनहूस को मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, इसको तो घर के कामकाज पर लगा देना चाहिए। इसके बाद मेरी बहनों ने चुप साध ली। उन्हें मालूम था कि अगर मज़ीद बोला जाएगा तो इसका स्कूल जाना ही छुड़वा दिया जाएगा। वो चुपचाप मुझे सुबह स्कूल ले जाती और वापसी पर मुझे घर ले आती थी। यूँ वक्त गुजरने लगा और मेरी बहनें जवान हो गई। मैं भी अब 8वीं जमात में चली गई थी। घर में बड़ी बहन के अलावा मेरी किसी से नहीं बनती थी। कोई मुझे मोहब्बत नहीं करता था। वो मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। अब उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। घर में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। पप्पो खुद तो बहुत खुराफाती थी, लेकिन उनके बेटे खासे अच्छे थे। आपा को पसंद करते थे। आपा भी उन्हें दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी। चूँकि बड़ी दो बहनों ने पप्पो के घर ही जाना था, इसी वजह से घर में ही तैयारियां चल रही थी। रिश्ते की कोई परेशानी ना थी, लेकिन पप्पो ने भी बहन होने के बावजूद अब्बा को बड़े जहेज़ की लिस्ट दे रही थी। साफ लफ्ज़ों में कह दिया था, हम तो ना लेते, लेकिन भाई ज़माना बातें बनाता, इस वजह से आपको जहेज़ तो देना ही पड़ेगा, और अब ज़्यादा जहेज़ नहीं दे सकते तो फर्नीचर ही डलवा दें। वैसे भी अगर ये कहीं बाहर जाती तो आपको कम खदशात भी होते और बेटियां भर भर के जहेज़ भी देना होता। एक तो मैं हूँ जिन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए आपकी बेटियों को रख लिया, ये देखे बगैर कि ये किरदार में कैसी हैं। भाई मैं तो उनकी भलाई ही चाहती हूँ। अच्छा है ना, जल्द से जल्द ये यहाँ से रुखसत होकर मेरे घर आ जाए, इस मनहूस से इनका साया छूट जाए, वरना क्या मालूम कि ये भी बचती हैं या मारी जाती हैं। ये तो सब कुछ निगल लेगी। देखा नहीं, जब से आई है तब से सारे मामलात उलट पलट हो रहे हैं। वो सारी चीज़ों का मलबा मुझ पर डालने की कोशिश करती थी। अगर कहीं कोई मर जाता तो तब भी कहती इस मनहूस का ही साया पड़ा होगा। इस पर अगर किसी का बच्चा मर जाता तब तो नए तरीके से घर में ये गम ताज़ा किया जाता था। फिर दोबारा उसी किस्से को दोहराया जाता था। काश मेरा भाई जिंदा होता। अम्मा भी अब उनके साथ मिलकर मुझे बातें सुनाने लगी थी। वो तो अम्मा को भी ना बख्शती थी। जाते जाते कह जाती कि ये बेटी तो आखिर तुम्हारी ही है, तुमने कोख में इसको मारने के बजाय अपना बेटा मार दिया। काश मैं उन्हें समझा पाती कि ज़िंदगी और मौत पर कब किसी का हक होता है, वरना मैं अपनी बच्ची कुची सांसों को ख़त्म करके अपने भाई को ज़िंदगी दे देती। मैं बहुत आंसू बहाती थी। वैसे भी जब से बाजी की शादी के दिन करीब आ रहे थे, दिन ब दिन मेरे आंसू बढ़ते ही चले जा रहे थे। मेरी दादी भी अब बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे हाथ न लगाने देती। यही कहती कि तू जिस दिन मुझे हाथ लगाएगी मैं तो उसी दिन मर जाऊंगी। तौबा है, इंसान का इतना पक्का भी अकीदा नहीं होना चाहिए। मैं तो अल्लाह से पनाह मांगती थी कि ये जब मर गई तब भी मुझे ही कातिल तस्लीम किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन्हें समझाना छोड़ दिया था, बल्कि मेरे दिल में भी उनके लिए अब कोई जगह बाकी न रही थी। मैं उनसे नफरत करने लगी थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी को अजाब बना दिया था। क्या उनका खुद पर कोई इख्तियार था? क्या वही समझती हैं कि वाकई ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में है? अल्लाह उनको सुधार सकता है। अब ये काम मेरे बस से तो ऊपर का जा चुका था। मैं अपनी बाजी से जब ये सारे सवाल करती तो वो कहती कि ये सब नादान है, तुम इन्हें माफ़ कर देना, वरना ये बाद में इस बात पर मकाफात सह नहीं पाएंगे। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये लोग नहीं जानते ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप भी मुझे भूल जाएंगी, शादी के बाद तो पप्पो आपको मुझसे मिलने ही नहीं दिया करेंगी। तो वो कहने लगी ऐसी बात नहीं है। मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। मैं तुम्हारे भाई को कहा करूँगी कि वो मुझे तुमसे मिलवा दे। वो भाई बहुत अच्छे थे, वो बाजी से मोहब्बत करते थे। वो जब भी आते मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। मुझे चीज़ों का लालच शुरू से कभी नहीं रहा। मैं तो मोहब्बत चाहती थी। स्कूल में अव्वल आने पर भी घर में किसी को कोई ख़ास खुशी न होती थी। बाजी मेरे लिए चावल बनाया करती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुझे चावल बहुत पसंद है। इसीलिए मेरी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मेरे रिज़ल्ट वाले दिन चावल बनाया करती थी। घर के हालात से वाकिफ़ थे, इसीलिए चुपके से मेरे कमरे में
چیزیں رکھ جایا کرتی تھیں۔ باقی بہنیں بھی میرا خیال رکھتی تھیں لیکن اتنی محبت نہ تھی۔ میرے کھانے سے لے کر میرے کپڑوں تک کا خیال میری باجی ہی کیا کرتی تھی۔ وہ پیسے جوڑ کر میرا سوٹ سلائی کر دیا کرتی تھی۔ اماں انہیں بہت ڈانٹا کرتی تھی۔ وہ مجھے پیاری پیاری فراک بنا کر دیا کرتی تھی۔ ان کی محبت کی میں مقروض تھی، ورنہ مجھ جیسی گنہگار کو کون منہ لگا رہا تھا۔ میں اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ یا تو مجھے صبر دے دے یا پھر مجھے اٹھا لے، کیونکہ میں مزید صدمے برداشت نہیں کر سکتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میں اپنی بہن کی خوشی میں بہت خوش تھی۔ گھر میں تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ جتنی آمدن تھی اس سے بڑھ کر ابا نے اپنی بیٹیوں پر خرچ کیا تھا۔ ویسے بھی پہلی بیٹی تو دل عزیز ہی ہوتی ہے۔ بڑی دو باجیوں نے تو ابا سے خوب لاڈ اٹھوائے تھے اور دادی کا رویہ بھی ان کے ساتھ کافی اچھا تھا۔ اسی وجہ سے ہم بہنیں تو انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ شادی کا دن بھی آخر آ گیا اور میری بہن رخصت ہو کر اپنے سسرال کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میری زندگی کے مزید امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ پپو نے ان کے اوپر پہلے دن ہی پابندی لگا دی کہ تم اب اس کلموہی سے نہیں ملو گی۔ میرا نام رقیہ بھی میری بہن نے ہی رکھا تھا۔ اس نے مجھے صرف جنم نہیں دیا تھا، اس کے علاوہ اس نے مجھے ماں کی طرح ہی پالا تھا۔ اس کی ممتا اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ باقی سب جیسی بن جائے اور مجھے اکیلا چھوڑ دے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ مجھ سے رابطے میں رہے گی تو پپو اس سے بہت تنگ کریں گی، اور کیا معلوم کل کو کوئی حادثہ ہو جائے تو پپو نے یہی کہنا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ رہتی تھی تبھی تو یہ سب کچھ ہوا۔ اس لیے میں اپنی بہن کی زندگی پر کوئی داغ نہیں لگنے دے سکتی تھی۔ کیا معلوم میں واقعی منحوس ہوں، ان سب کے الفاظ ٹھیک ہوں۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بہن کو کہا کہ وہ اپنے سسرال پر توجہ دے۔ میری عمر اتنی چھوٹی نہیں تھی لیکن میری زندگی کے تجربے کافی تھے، اس وجہ سے میں اپنے تجربوں کی بنیاد پر انہیں خود سے دور رکھنے کی کوشش میں تھی۔ میں اپنی بہن کے آنے پر کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی، جس کو دیکھ کر پھپھو کافی خوش ہوتی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ میں اکیلی رہ جاؤں اور تنہا دیواروں سے باتیں کرتے کرتے مر جاؤں۔ گھر میں بہنوں کی شادی کے بعد باقی بہنوں کے رشتے دیکھے جانے لگے۔ کہا جانے لگا کہ اب تو باہر غیروں میں شادی کرنی ہے، دیکھ بھال کر ہی رشتہ طے کیا جائے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میرے اس رویے سے میری بہن کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن میں کیا کرتی؟ وہ 2 ماہ بعد حاملہ ہو گئی تھی۔ پھپھو نے اس کا ہمارے گھر آنا ہی بند کروا دیا تھا۔ میں کبھی کبھار گھر کی چھت سے چپکے سے اپنی بہن کو دیکھ لیا کرتی تھی اور اللہ سے رو رو کر لمبی لمبی دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ اس کو بیٹا نصیب فرما دے، ورنہ اس کی بیٹی بھی میری ہی طرح باتیں سنا کرے گی۔ میری ماں تو بے حس ہی ہو گئی تھی۔ ماں کے ہوتے ہوئے بھی میں خود کو بن ماں کا ہی سمجھ رہی تھی۔ میں لاوارث اور یتیم تو تھی، میرا آخر کون وارث تھا؟ جب باقی بہنوں کے رشتے دیکھے جائیں گے تو گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ہر بار مجھے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ میری ماں تو میرا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میری بہن نے کافی احتجاج کیا کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھا جائے، لیکن میری اماں نے صاف کہہ دیا کہ بہن اب تم اپنے گھر کی ہو چکی ہو اور وہیں کے معاملات سنبھالو، اپنی اس لاڈلی کی فکر چھوڑ دو، یہ اگر مری تو سب کو ساتھ لے کر ہی مرے گی، اتنی ڈھیٹ جان ہے یہ۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں جو کامیابیاں حاصل کرتی تھی وہ سب مجھے بے معنی لگتی تھی۔ میں جب اپنی پوزیشن کے دن لوگوں کی آنکھوں میں حسرت دیکھتی تھی کہ وہ میری ٹرافی کو دیکھ کر کیسے ہوتے ہیں کہ کاش ان کی بیٹی بھی اچھے نمبر حاصل کر لے، تب مجھے بے بسی سی محسوس ہوتی تھی خود پر کہ میں آخر یہ سب کس کے لیے کر رہی ہوں۔ میں جب بھی بہن کو کہتی کہ مجھے مزید نہیں پڑھنا تو وہ ناراض ہو جایا کرتی تھی، کہتی کہ تم پڑھ لکھ کر بڑی افسر لگو گی اور پھر بیٹا بن کر دکھانا، خود کو ثابت کرنا ہے۔ باقی تو بہنوں کے لیے بھی رشتے آئے، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کا انتظام شروع ہو گیا۔ میں 9ویں جماعت کے امتحان بھی اسی شور شرابے میں دے رہی تھی۔ میرے گھر میں غیر موجودگی ویسے بھی کسی کو محسوس نہیں ہوتی تھی، اسی لیے آرام کو میں نے رات کو پڑھنے کے بعد صبح پیپر دینے چلی جاتی تھی، اور میرے اللہ سے یہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے اچھے نمبروں سے کامیاب کرے تاکہ میرے اسکالرشپ پر کسی اچھے کالج میں داخلہ ہو جائے، ورنہ تو کسی نے مہنگے کالج میں داخلہ لینے کی ابا سے امید ماری تو وہ 1 پائی بھی نہیں دیں گے اور مناسب نہیں سمجھیں گے۔ ان پہ تو بیٹیاں ایسے ہی بوجھ تھیں۔ میری باقی بہنوں نے بھی پرائیویٹ BA کے پیپر ہی دیے تھے۔ وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھیں یا محلے کے پرائیویٹ اسکولوں میں نوکری کر کے اپنی فیس ادا کیا کرتی تھیں۔ اماں نے جب سے سلائی چھوڑی تھی تب سے گھر کے حالات خراب ہی چل رہے تھے، لیکن پھر بھی الزام تو مجھ پر ہی آنا تھا۔ ابھی گھر میں تیاریاں ہی چل رہی تھیں کہ ایک صبح دادی اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔
جس کا الزام بھی مجھ پر لگایا گیا۔ پھپھو نے کہا کہ ضرور اس نے میری ماں کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ اس کا منحوس سایہ میری ماں کو لے کر چلا گیا۔ اماں اور ابا نے مجھے اس دن بہت مارا تھا۔ ابا کہتے ہیں تو میری ماں کو مار چکی ہے، میری بہن نے آ کر میری جان بخشی کروائی تھی۔ میں انہیں کیا ہی وضاحت دیتی، ساری زندگی تو وضاحتیں دیتی دیتی میں تھک چکی تھی۔ اب تو بس پھانسی کا پھندا ہی میرے گلے میں ڈال کر لٹکایا جاتا یا پھر اللہ ان کو پکڑ کرتا۔ سچ پوچھا جاتا تو مجھے تو دادی کے انتقال کا کوئی غم ہی نہیں تھا۔ غم بھی انہی کا منایا جاتا ہے جن کی دل میں جگہ ہوتی ہے۔ انہوں نے تو کبھی اپنی جگہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہیں کوئی پرواہ نہ تھی کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوں، کیا سمجھتی ہوں۔ وہ جو سمجھتی تھی بس بول دیا کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ وہی بس ٹھیک ہے۔ ابا انہیں کاندھوں پر اٹھا کر قبر میں دفنا آئے۔ گھر میں ہر طرف سوگ کا عالم تھا سوائے میرے، جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور کل کے چاول بھی مزے لے لے کر کھائے تھے۔ پھپھو اور اماں کی مار کی میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، بلکہ میں تو اگلے دن پیپر دینے بھی گئی تھی۔ اس کے بعد مہینے بعد معاملات پھر رواں دواں ہوئے تھے اور بہن کی شادیاں 2 مہینے بعد طے پائی تھیں۔ یہ 2 مہینے بھی دادی کی وجہ سے ہی لیٹ ہوئے تھے، ورنہ مجھ سے پوچھا جاتا تو میں یہی کہتی کہ اگر دادی کی وجہ سے دیری کی گئی ہے تو وقت پر ہی کر دینی چاہیے۔ ویسے بھی زندگی موت تو اوپر والے سے وہ لکھوا کر ہی آئی تھی، کیا پتا ابا انہیں روک لیتے۔ ایسے بہت سے سوالات تھے جو میرے ذہن میں زہر بڑھتے جا رہے تھے۔ میں ایک زہریلی ناگن کی طرح انہیں ڈسنے کو تیار تھی۔ میرے اندر کے لاوا کبھی بھی پھٹ سکتا تھا۔ میرے میٹرک کے امتحانات ہوئے، میری بہنوں کی شادیاں ہو گئی، گھر کے سارے کام مجھ پر آ گئے تھے۔ میری بڑی 2 بہنیں بھی اسکول پڑھانے جایا کرتی تھیں اور میں اس وقت 6 ماہ کے لیے فارغ تھی۔ اسی وجہ سے ان کا خیال کرتے ہوئے میں گھر کا کام کر دیا کرتی تھی۔ آپا نے بہت بار کہا کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، لیکن میں نے کہا عمر تو یہ سب باتیں سننے کی بھی نہ تھی، اب عادت ہی ڈال لی ہے نا تو کام کی عادت بھی ڈال ہی لوں گی۔ وہ کہتی ہیں اب تم میرے ساتھ ایسی کیوں ہو گئی ہو، پہلے تو مجھ سے اچھے سے بات کرتی تھی، میں تو تمہاری وہی آپا ہوں، کیا کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ میں انہیں انکار کر دیتی تھی، انہیں کیا بتاتی کہ میں اپنی بد نصیبی سے ڈرتی ہوں۔ اور پھر 9 ماہ بعد ان کے ہاں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا۔ باقی سب ان سے ملنے گئے لیکن مجھے گھر میں قید کر کے گئے تھے اور نہ ہی میں خود ملنا چاہتی تھی۔ آپا گھر آئیں تو میں نے کمرے میں خود کو قید کر لیا۔ پھپھو بھی تب تک بیٹھی رہیں جب تک پاپا یہاں رہے۔ انہیں یہی خدشہ تھا کہ کہیں میں ان سے مل ہی نہ لوں۔ میں نے میٹرک میں اول پوزیشن حاصل کی، میرا آرام سے ہر بڑے کالج میں داخلہ ہو گیا۔ سب مجھ پر فخر کر رہے تھے لیکن گھر والوں کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا، حالانکہ ابا کو ان کے آفس میں سب نے مبارکباد بھی دی تھی، جن کو انہوں نے وہاں تو مسکرا کر قبول کر لیا تھا، لیکن وہ گھر آ کر غصے ہوئے اور کہنے لگے اس کی جگہ اگر میرا بیٹا زندہ ہوتا اور وہ پہلی پوزیشن حاصل کرتا تو ہمارے وارے نیارے ہو جاتے۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی اور پھر ایک طوفان میری زندگی میں آیا۔ میری پھپھو کو میری خوشی برداشت نہ ہوئی، اسی لیے وہ اگلے ہی دن بھی ایک مجھ سے بھی سال بڑے آدمی کا رشتہ لے کر اور میرے ابا اماں کو کہنے لگی کہ یہاں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ لڑکی کی ماں تو بیٹی لانے پر لڑکی والوں کو 2 لاکھ دینا چاہتی ہے، جس کو سن کر میری اماں خاموش ہو گئیں۔ پھپھو نے پہلی بار اپنے لہجے میں نرمی لائی تھی، کیونکہ اس بار ان کے مطلب کا کام تھا۔ وہ مجھ سے اس حد تک جلتی تھیں، وہ ابا کو کہنے لگیں کہ یہ 2 لاکھ تم اپنی باقی بیٹیوں کے جہیز کے لیے جمع کر سکتے ہو، یہ اس گھر کی مرمت ہی کروا سکتی ہو، جبکہ اب چھتوں پر سوراخ ہو چکے تھے۔ اماں تو اس پہ نیم رضامند تھی، ابا نے بھی مہر لگا دی تھی۔ بغیر مجھ سے پوچھے میری شادی طے کر دی گئی۔ جب میں نے انکار کرنے کی جرات کی تو ابا نے کہا کہ زندگی میں پہلی بار ہی تجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اگر واقعی تو نسلی ہے تو یہاں سے بھاگے گی نہیں۔ انہوں نے مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ بڑی بہن نے بہت روکنے کی کوشش کی، مجھے کہنے لگی میں تمہیں چند پیسے دیتی ہوں، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، کسی دوسرے شہر جا کر اچھے کالج میں اسکالرشپ کی تعلیم حاصل کر لینا۔ لیکن اس بار میں بھاگنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں اب حالات کی مزید کیا ہی لڑتی، میں اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ اب آگے جا کر بھی مجھے کڑوی باتیں ہی سننی تھی۔ پھر وہ لوگ کب آئے، بات پکی ہوئی، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہ تھا۔ میری ساس مجھے بار بار چوم رہی تھی، کہنے لگی میں تجھے اپنی شہزادی بنا کر رکھوں گی۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر بھی اپنے سامنے بیٹھے ہونے والے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بھاری آواز سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ عمر میں مجھ سے اچھا خاصا بڑا ہے۔ میری بہن نے رو رو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی خود پر ظلم نہ کرو، وہ تو ابا کی عمر کا انسان ہے جو تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں جچتا ہے۔
میں نے کہا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں جچتا، اب میں اس گھر سے جانا چاہتی ہوں۔ اماں نے 2 ہفتوں بعد میری شادی طے کر دی۔ انہوں نے تو باقی بہنوں کو بلانے کی بھی زحمت نہ کی، صرف وہی بہن شریک ہو سکی جو گھر میں موجود تھی۔ پھپھو نے بھی انہیں ادھر آنے نہ دیا۔ ایک سرخ جوڑا جو مجھے میرے سسرال کی جانب سے ملا تھا، میرے میکے والوں نے تو مجھے ایک کنکر تک دینا نصیب نہ کیا۔ اسی وجہ سے اس جوڑے کو پہنتی نکاح کے بعد میں رخصت ہو چکی۔ میں اپنے شوہر کو ابھی تک دیکھنا بھی نہیں تھی۔ میری ساتھ مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے سسرال لے آئی۔ یہ گھر ہمارے گھر سے کافی بڑا تھا اور دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ میرا شوہر اچھا خاصا کماتا ہے۔ وہ اچھا خاصا شریف انسان تھا، اس کی نظروں میں حیا تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی مجھے نہ دیکھا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ مجھے نوچ کھائے گا، لیکن وہ تو میرے قریب بھی نہ آیا، بلکہ مجھے کہا کہ میں پرسکون اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں حیران تھی، یہاں مجھے بغیر تانے دیے کھانا مل جاتا تھا۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میں اپنے گھر سے یہاں بہت خوش تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو پڑھ سکتی۔ میں کافی حیران تھی اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنی ساس سے اجازت لے کر میں آگے پڑھنے لگی۔ میری پھپھو کے ارمان پھر ارمان ہی رہ گئے۔ اس بار وہ جیت نہ پائیں۔ وہ تو چاہتی تھیں کہ میں پڑھ نہ پاؤں۔ انہوں نے گھر آ کر میری ساس کے کان بھی بھرے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بچی کی خوشی اسی میں ہے تو یہی سب کر لیتے ہیں۔ میری شادی کو کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ میں نے پڑھائی مکمل کر لی تھی۔ آج زندگی کے اتنے ماہ سال گزرنے کے بعد بھی میں اپنی کھڑکی میں کھڑی آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اور آنسو اس کی آنکھوں سے پورے چہرے کو یادوں کو وضو کروا رہے تھے۔ باہر کی آندھی اور بارش اس کے اندر کے طوفانوں سے بھرپور مقابلہ کر رہی تھی، اور میں ہوش و حواس سے بیگانی اپنی ہی جہنم میں رقص میں تھی۔ اس کا رواں رواں ایک تیز دار چھتری کی کاٹ میں اس طرح کٹ رہا تھا جیسے گلی کے نکڑ پر بیٹھا قصاب اپنے مال کو کاٹ کر لٹکا رہا ہو، اور اس گوشت میں سے رشتہ خون قطرہ قطرہ مجھ کو جلا رہا تھا۔ جیسے میں محسوس کر رہی تھی میری آنکھیں تھک رہی تھیں، میرے وجود کسی ستار کی تاروں کی طرح کانپ رہا تھا، اور اس میں سے سسکیوں کی آواز ہلکے سروں میں بج رہی تھی۔ مگر جیسے ہی کھڑکی کے باہر زوردار گرج اور بجلی کی چمک کاٹتی ہوئی میں ایک دم سے کھڑکی اور آنکھوں کے پھاڑ کر باہر کے اندھیرے میں کسی انجانے صدمے کو گھورتی، جیسے سب کچھ اس کو صاف دکھائی دے رہا ہے، اور پھر کچھ نہ نظر آنے پر سر کو کھڑکی کے شیشے سے ٹکا کر تیز سروں میں بلکنے لگی۔ کب تک اللہ میرے مالک، کب تک میں نے ان سب سزاؤں کو بھگتنا ہے؟ کب تک میں اس جہنم میں رقص کروں گی، اور وہ بھی ایسا جس کا کوئی تماشا ہی نہیں؟ مالک یہ رقص میں نہیں کروں گی کہ میرے نصیب میں کیوں ہے؟ تو مالک تو مختار ہے، سب تیرے احکامات کے محتاج ہیں۔ اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے صبر دے مالک، اور اگر یہ میرے گناہوں کی سزا ہے تو مجھے معاف فرما دے مالک۔ ہم تو تیری جنت میں بہت آسودہ تھے مالک، تیرا ہی منصوبہ تھا کہ اس مردود کی باتوں میں آگے مالک، پر آپ یہ تو دیکھو وہ گناہ بھی تو تیری محبت میں کیا تھا مالک۔ میں مانتی ہوں نافرمانی تھی، مگر آقا تیری چاہ میں تیرے قرب کو پانے کے لیے تیری رضا میں زیادہ مدت تک محو خواب رہنے کی طلب تھی۔ میرے وہاب پہ یہ جرم تو تیری نظر میں تھا، میری نظر میں تو تیرے قرب کا بہانہ تھا۔ میں تو اسی مستی میں کہ میرے محبوب میں تیرے قدموں میں رقصاں ہوں، می رقصم پر آقا غلطی ہو گئی آقا، اس عشق کی آگ نے جلا دیا آقا، اے دو جہانوں کے مالک۔ میں تو ذرا ذرا بھسم ہو رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ مہربان رب، درد بے تحاشا ہے، پہلے ہی ایک نہیں کتنی دوزخیں اپنے اندر رکھ کر میں ننگے پاؤں بھرم کی راہ گزر پر گامزن تھی۔ آقا ذوالجلال، یہ کون سی آگ ہے اور تحفے میں عنایت کر دی؟ آپ کو تو معلوم ہے میرے ظاہر اور باطن کو جاننے والے، آپ تو میرے ایک ایک حرف بیاں اور نا بیاں کو جانتے ہیں۔ پھر میرے شفیق اتنا کڑا امتحان کیوں؟ مجھے معاف کر دینا، مجھے پوچھنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، پر درد اب بہت زیادہ ہے آقا، یہ سونے نہیں دیتا، جاگنے نہیں دیتا آقا، لوگ اس درد کا ایک ذرہ نہیں برداشت کر سکتے۔ میرا صبر جواب دے گیا ہے، ان 10 سالوں کو گزرنے کا مجھے علم ہی نہ ہوا۔ مجھے یوں لگا میں گھر میں ایک اضافی شو پیس ہوں جس کا گھر میں کوئی استعمال ہی نہ ہو۔ میں بہت خالی تھی، اس سہاگن ہو کر بھی اس رشتے سے دور تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھتا تک نہیں تھا۔ میری ساس بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بلکہ بہت مایوس ہو گئی تھی۔ میری ساس کو مجھ سے بہت امیدیں تھیں۔ وہ کہنے لگی میں تو سمجھی تھی کہ تم آنگن میں آ کر پھول کھلا دو گی، لیکن یہ آنگن تو اب بھی سونا ہی ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔
میں ان کو کیا بتاتی کہ ان کے بیٹے نے تو ابھی تک مجھے کبھی چھوا ہی نہیں، بلکہ وہ تو مجھ سے یوں دور بھاگتا ہے جیسے مجھے کوئی اچھوت کی بیماری ہو۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت کہا کہ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، وہ جیسا بھی ہے اس نے اپنے کاموں سے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا کہ میں جب چیزوں کے لیے راضی نہیں ہوں، میں تم سے اتنا بڑا ہوں اور تم مجھ سے اتنی چھوٹی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس چیز کا پہلے احساس نہیں ہوا کہ آپ پر کوئی زور زبردستی کی گئی تھی؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، میری ماں نے مجھ پر ایک قسم کی زور زبردستی کی تھی۔ ویسے بھی تمہیں زندگی کے ہر آسائش تو مل ہی رہی ہے، اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ شادی کے اتنے سال بعد ہماری پہلی لڑائی ہوئی تھی، میں کافی حیران تھی، وہ تو مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہ کرتے تھے۔ وہ نہ جانے صبح کون سی نوکری پر نکل جاتے تھے کہ شادی کے اتنے سال بعد بھی مجھے ان کی نوکری کا علم نہ ہوا تھا۔ شام کو گھر آتے تھے، ان کی آمدن اچھی خاصی تھی۔ میری ساس کو کوئی اور بہو تو ملنے سے رہی، اسی لیے وہ مجھے کہتی کہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارا کرو، اسے وقت دیا کرو۔ میں اللہ سے دعا کیا کرتی تھی۔ ایک دن ایک بابا اللہ کی صدا لگاتے ہوئے گلی میں داخل ہوا تو میں بھی اللہ کے نام پر اسے کچھ پیسے دینے گئی اور میں نے اسے رو رو کر کہا کہ بابا میرے لیے دعا کرنا۔ وہ کہنے لگا تم یہ گولی اپنے شوہر کو کھلا دو، سب حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ میں کافی حیران ہوئی، میں نے تو بابا سے اپنا مسئلہ بیان ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ انہوں نے خود ہی مجھے بتا دیا۔ شاید انہیں سب معلوم تھا، اسی لیے میں نے ان کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے وہ گولی رکھ لی۔ رات کو جیسے ہی شوہر گھر آیا تو میں نے وہ گولی اس کو کھلا دی، لیکن پھر جو حقیقت میرے سامنے کھل کر آئی وہ ناقابل بیان تھی۔ میرے شوہر بے چین ہونے لگے، کہنے لگے تو نے مجھے کون سی گولی کھلا دی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کھلایا۔ میں انجان بن گئی، لیکن وہ ساری رات تڑپتا رہا۔ میرے شوہر نے مجھے ڈانٹ کر کہا تم سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے بھی سونے کا ناٹک کیا تو ادھر ادھر بے چین ہو کے ساتھ گھومنے لگا، لیکن تھوڑی دیر میں جو حقیقت میرے سامنے کھلی وہ ایک نامرد انسان تھا، مکمل مرد نہیں تھا۔ گولی کھانے کے بعد ساری حقیقت کھل گئی تھی۔ یقیناً وہ بابا اس کو آتے جاتے دیکھ چکا تھا، تبھی وہ اس کی حقیقت سے واقف ہوگا۔ میں نے کہا آپ نامرد تھے، آپ پھر مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ میں آپ پر بھی جوان تھی، 28 سال کی تھی۔ میں رونے لگی، میری زندگی کے اہم سال آپ نے گنوا دیے۔ تو وہ بھی رونے لگے، کہتے ہیں تبھی میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنی ماں کو ایسی حقیقت کیسے بتاتا۔ وہ کہنے لگا کہ میری شاید زندگی کے کچھ سال ہی رہ گئے ہیں، تم اس کو راضی رکھنا، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں تمہاری زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں کبھی بھی تمہاری راہ میں نہیں آیا، تمہیں تمہارے خواب پورے کرنے کی اجازت دی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے حامی بھر لی تھی کہ تمہاری زندگی اس دوزخ سے تو بہتر ہی ہوگی۔ شاید میں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی زندگی کے آخری ایام لوگوں سے نظریں جھکا کر ملوں، اسی لیے تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ میں ان کی بات کو اچھے سے سمجھ سکتی تھی، میں سمجھ سکتی تھی کہ دھتکارا آخر میں کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، لیکن زندگی کے اتنے سال آپ کو مجھ پر بھروسہ کر کے حقیقت تو بتانی چاہیے تھی۔ میں اب بھی زندگی کے اس وحی سے حیران، اس واقعے کو 2 سال گزر چکے۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میری ساس میرے شوہر کے کہنے پر میری دوسری شادی کروا چکی تھی، وہ بھی میرے ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ میری دوسرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، وہ آرمی افسر ہیں، بڑی کوٹھی میں رہتی ہوں۔ کب زندگی کیا رخ لیتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ میں اپنی زندگی کے فیصلوں پر مطمئن تھی کیونکہ اللہ نے مجھے بہترین سے نوازا تھا۔